طبیب کی یہ بات سن کر اور حضرت عمر کا یہ جواب سننے کے بعد حاضرین پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اور وہ رونے لگے۔ سیدنا عمر نے فرمایا ہم پر آنسو نہ بہاؤ، جسے رونا ہو وہ یہاں سے چلا جائے۔ کیا تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں سنا کہ رشتہ داروں کے رونے سے میت پر عذاب ہوتا ہے؟ جسے رونا ہے ہمارے پاس سے چلا جائے۔ ناظرین کرام، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ایک سازش کا نتیجہ تھی۔ یہ ایک ٹارگٹ کلنگ تھی، تاریخ کی پہلی ٹارگٹ کلنگ، اور اس کا پروگرام سانحے سے کچھ دن پہلے بنایا گیا تھا، لیکن حاضرین مسجد قطعی طور پر اس کے متعلق کوئی علم نہیں رکھتے تھے۔ علامہ طبری، ابن اسیر اور دوسرے مورخین نے لکھا ہے کہ سیدنا عمر حج سے واپس آنے کے بعد ایک دن بازار کا گشت لگانے نکلے، راستے میں ابو لولو ملا اور ان سے کہنے لگا کہ امیر المومنین مجھے مغیرہ سے بچائیے، مجھ پر بہت زیادہ خراج ہے۔ فاروق اعظم نے پوچھا کہ تم کتنا خراج ادا کرتے ہو رضی اللہ تعالی عنہ؟ بولا 2 درہم روزانہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اور کام کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا نجار ہوں، یعنی نقاشی اور آہنگری کا کام کرتا ہوں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تمہارے پیشے کو دیکھتے ہوئے خراج زیادہ معلوم تو نہیں ہوتا۔ میں نے سنا ہے کہ تم کہتے ہو کہ اگر میں چاہوں تو ہوا سے چلنے والی چکی بنا سکتا ہوں۔ کہنے لگا ہاں۔ فرمایا تو پھر ایک چکی بنا دو۔ بولا اگر زندہ رہا تو آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا جس کا چرچا مشرق سے مغرب تک ہوگا، اور یہ کہہ کر چلا گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اس غلام نے ابھی ابھی مجھے دھمکی دی ہے۔ آپ اپنے گھر تشریف لے گئے۔ دوسرے دن حضرت کعب احبار آپ کے پاس آئے اور کہا امیر المومنین تیار ہو جائیے، آپ 3 دن میں وفات پا جائیں گے۔ ناظرین، حضرت کعب احبار عہد رسالت میں یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اکثر حاضر ہوا کرتے تھے۔ وہ اپنا اعلان اسلام کی طرف ظاہر کرتے تھے، لیکن اعلان اس وقت کرنا چاہتے تھے جب ان پر وہ تمام علامتیں آئینہ ہو جائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق انہوں نے کتب یہود میں پائی تھی۔ چنانچہ جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں خلافت کا فیصلہ ہو گیا تو حضرت کعب احبار نے اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب کے اس مشورے پر متعجب ہو کر ان سے پوچھا تمہارا مطلب کیا ہے؟ بولے یہ میں نے تورات میں پڑھا ہے۔ سیدنا عمر یہ بات سن کر حیرت میں رہ گئے اور فرمایا کہ عمر بن خطاب کا نام تم نے تورات میں پڑھا ہے؟ کعب نے کہا کہ نہیں، آپ کا حلیہ اور آپ کی صفات اور یہ کہ آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو چونکہ کوئی تکلیف یا بیماری نہیں تھی، اس لیے کعب کی اس گفتگو سے انہیں اور حیرت ہوئی، تاہم انہوں نے اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ لیکن سر ولیم نے اپنی کتاب الخلافۃ الاولی میں کعب کا یہ قصہ بیان کرنے کے بعد لکھا ہے ہمارے لیے معلوم کرنا مشکل ہے کہ یہ عجیب قصہ کیسے وجود میں آیا۔ ہو سکتا ہے کہ ابو لولو کے چہرے پر دشمنی اور غضب کے آثار دیکھ کر کعب نے سیدنا عمر کو خبردار کیا ہو۔ ابو لولو کی سیدنا عمر سے گفتگو اور کعب کے اس قصے سے ولیم لکھتے ہیں کہ ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اس ایرانی آتش پرست نے امیر المومنین کو دھمکی دی اور یہودی نے 3 دن پہلے قتل کا وقت مقرر کر دیا، یعنی یہودیوں نے سازش کی 3 دن پہلے وقت مقرر کیا اور اس کے ذریعے سے دھمکی دلوائی۔ کیونکہ ولیم کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے خیال میں کوئی شخص یہ نہیں سمجھتا کہ آسمانی کتابیں انفرادی واقعات کے تعین اور اتنی تفصیل بیان کرتی ہوں، اس لیے کہ تمام کتب سماویہ علم غیب کو صرف خدا واحد کے لیے ہی مخصوص قرار دیتی ہیں۔ اس سے لازمی طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ کعب راز سے واقف تھے اور اسی لیے انہوں نے اپنی محبت میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خبردار کیا تھا کہ کوئی سازش آپ کے خلاف ہو رہی ہے۔ لیکن کعب کی تنبیہ اور ابو لولو کا حملہ دونوں اس امر کی دلیل ہے ناظرین کہ اس میں کوئی راز تھا جو ارتکاب جرم کے وقت تو ظاہر نہیں ہوا لیکن بعد میں کھل گیا، کہ ابو لولو سے دھمکی دلوائی گئی اور یہ پلاننگ یہودیوں نے تیار کی تھی۔ یہ ایک نظریہ ہے جسے محمد حسین ہیکل نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کتاب میں تحریر کیا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا ابھی ایک حصہ باقی ہے۔ وفات پانے سے پہلے، شہادت پانے سے پہلے اس عجیب و غریب
وقت کا ذائقہ چکھنے سے پہلے کل نفس ذائقۃ الموت، آپ نے کیا جملے ادا کیے، آپ کی کیا حالت تھی. آپ سنیں گے ناظرین تو آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جائیں گے، اور بے اختیار آپ کو فاروق اعظم سے بے تحاشا پیار ہو جائے گا. پیار تو ہے، اس پیار میں اور اضافہ ہو جائے گا. لیکن پروگرام ختم جب کریں گے تو انشاءاللہ کوشش کروں گا اگر وقت بچا تو وہ واقعہ بھی بیان کر دوں. اس وقت تو ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے کیونکہ اس کے بعد ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما. آج ہم ان سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات پاک پر گفتگو کریں گے، لیکن سوالات آپ کے ہوں گے. آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں، میں منتظر ہوں آپ کی لائیو کالز کا. ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں، ایس ایم ایس کے ذریعے بھی ہم آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کریں گے. اس کے علاوہ آپ AAA@ARYdigital.tv ای میل بھی کر سکتے ہیں، فوری طور پر ای میل بھی پروگرام میں شامل کی جائے گی. مولانا اسعد تھانوی صاحب اور ان کا ساتھ دیں گے سیکرٹری جنرل سنی اتحاد کونسل پاکستان، سابق وفاقی وزیر اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پارٹی کے سربراہ اور المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے سرپرست اعلیٰ حاجی محمد حنیف طیب صاحب. دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر کون موجود ہے. السلام علیکم. یہ موومنٹ بند کر دیں پلیز. السلام علیکم. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. جی میں طیب حق اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. سب سے پہلے تو میں آپ کے ساتھ کچھ تھاٹس شیئر کرنا چاہوں گی. جی کہ یہ جو ناموس رسالت یہ جو لا ہے جس کو کہ ریپیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جی اس کا بہت زیادہ ہم تمام قوم کو اس چیز کا بہت زیادہ دکھ ہے، بہت گرو ہے. جی اور ہم ہرگز یہ چیز نہیں چاہتے کہ یہ لا ریپیل ہو. ٹھیک ہے. کیونکہ ہم لوگوں کو یہ سوچنا ہے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف قرآن کا تحفہ لے کے ان سے گائیڈ لائن نہیں لینی. جی. ہم نے جواب میں عقیدت اور محبت ان کو پیش کرنی ہے، یقیناً جو کہ ہم ان کو او کرتے ہیں. یقیناً. تو کائنڈلی یہ میرا پورے ملک کو ہے پیغام، اور جتنے بھی اینکر پرسنس ہیں جو سپورٹ کر رہے ہیں شہری رحمان کی اور سلمان تاثیر کی اس ریپیل کرنے کی ارادے کو، کہ ہم وہ تھوڑے سے اپنے ریلیجس ڈائمینشنز کو کلیئر کریں، کریکٹ کریں. ٹھیک ہے. یہ انلائٹنمنٹ کی نشانی نہیں ہے کہ ہم اس کو ریپیل کروانا چاہ رہے ہیں. جی بہتر. یہ ایکچولی کمزور ایمان کی نشانی ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح فرمایا. اور ایسی چیز ہرگز نہیں ہونی چاہیے. جی بہتر. طیبہ صاحبہ اور کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ جی، اور میں یہ کہنا چاہوں گی کیونکہ آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، آپ ہمیں کچھ بتائیں، عالم جو بھی بیٹھے ہیں، کہ آپ کے دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی بے حرمتی کسی نے کی تو آپ نے اس چیز سے کیسے ڈیل کیا؟ اللہ اکبر. یہ تو آپ نے ایسا سوال کر لیا ہے کہ حضرت عمر تو صرف تلوار سے جواب دیتے تھے اسے. لیکن اور یہ بات بھی آپ کی بالکل درست ہے کہ ناموس رسالت کے سب سے بڑے محافظ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے. لیکن اب ظاہر ہے کہ جب ذکر چھڑی چکا ہے تو اسی سے آغاز کرتے ہیں. لیکن پہلے حاجی حنیف طیب صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور حاجی صاحب سے کہیں گے کہ کچھ مناقب بیان کریں، کچھ فضائل، اور اس موضوع پر بھی گفتگو کرنا چاہیں تو. جی حاجی صاحب. بسم اللہ. سب سے پہلے السلام علیکم. معاف کیجیے گا جی. آپ کو بھی السلام علیکم. میں معذرت چاہتا ہوں، کال میں ذرا محو ہو گیا تھا. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو ماشاءاللہ اتنی بڑی شخصیت ہے جی کہ غیر مسلم مورخ بھی لکھتا کہ اسلام میں ایک عمر اور ہوتے تو روئے زمین پر مسلمانوں کی حکومت ہوتی. سر ولیم نے لکھا ہے. بالکل سر نے لکھا.